الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وآلانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمت خبيبه مخبر وامرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں یارو ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں سبحان اللہ ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور محبت سے سبحان اللہ کہہ ایسا لگا حضور کے شہر کی بات کر رہا ہے والا کہ حضور کے شہر میں پہنچا اور آقا علیہ السلام کو درود و سلام پیش کر رہا تھا حضور کی ثناخوانی مدح سرائی اور حضور کے اوصاف بیان کر رہا تھا تو آنکھیں بند ہوئیں ایسا لگا کملی والے سامنے موجود نظر آ رہے ہیں ایسا لگا کہ سامنے خود آگے حضور سبحان اللہ ایسا
سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور 70,000 صبح ہے 70,000 شام۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے، اور پھر 70,000 فرشتے اللہ شام کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے آؤ، اور دنیا کو بتاؤ کہ میرا مدنی کتنی شان والا ہے، جس کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے اللہ عرش سے ملائکۃ المقربین اور فرشتوں کو خود نازل فرماتا ہے۔ اور پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ وہ فرشتے جب حضور پر درود پڑھتے ہیں نا، وہ 70,000 کی صف بنا کے، دستے بنا کے جب درود پڑھتے ہیں تو انہیں آتا ہے بڑا مزہ، انہیں آتا ہے بڑا لطف، انہیں وہ مزہ آتا ہے جو بزم کونین میں کوئی اور ڈپٹی کرتے ہوئے نہیں آیا۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، ایک عرض ہے۔ یہ روزانہ تبدیل ہوتے ہیں، روزانہ وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا ایک عرض ہے، تو سن لے۔ رب فرماتا بولو میرے فرشتوں کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں مالک تیرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے جو مزہ آیا ہے، تیرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جو چاشنی سکون اور اطمینان ملا ہے، جو لذت ملی ہے، اے اللہ ایک عرض ہے، ایک بار اور عطا کر کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، زندگی میں ایک لمحہ اور دے دے میرے مالک، تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، تو عطاؤں کا مالک ہے، تو بخششوں کا مالک ہے، تو اللہ کی عالم ہے، تو رب لم یزل ہے، ایک بار اور عطا کر کہ تیرے محبوب کے دامن کرم سے مل کے پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، پھر حضور پر درود پڑھیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں بات تمہاری عرض کی نہیں ہے، میری کائنات میں پیچھے اتنے موجود ہیں نا، وہ میرے بنائے ہوئے فرشتے ملائکہ اتنے موجود ہیں نا، قیامت کی صبح تک وہ پڑھتے رہیں گے، آتے رہیں گے، تمہاری باری دوبارہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ بزم کونین میں میں نے محمد پر درود پڑھنے کے لیے اتنے فرشتے پیدا فرما دیے ہیں، قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتے، لہذا 70,000 صبح آؤ 70,000 شام کو آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو۔ اور کرم کی بات، مزے کی بات جو آنکھوں نے دیکھی، کرونا کے دوران جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں کا آنا جانا مخلوق کا کم ہوا حالات کے پیش نظر، تو لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ کبوتروں کے ڈار آتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حاضر ہو کے سلام عرض کر کے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کبوتروں کے ڈار ہیں، اور میرے ایمان نے کہا بظاہر وہ کبوتر ہیں، حقیقت میں خدا فرشتوں کو بھیج کے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کے دنیا کو یہ بتاتا ہے میرا نبی تم انسانوں کا محتاج نہیں ہے، میں چاہوں تو فرشتوں سے بھی مصطفیٰ پر درود و سلام، وہ پرندوں کے دلوں میں بھی ڈال دو کہ وہ کیا کریں، حضور پر آ کے درود و سلام پڑھیں۔ تو 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 بولیں شام کو، اور قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ ذرا غور تو کریں یار، کتنا خوش نصیب ہے میرے نبی کا امتی، اور کتنا خوش نصیب ہے اس مسجد میں بیٹھنے والا مصطفیٰ کا امتی، وہ جب چاہے جتنا چاہے، جب چاہے جتنا چاہے، جس وقت چاہے وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی۔ ذرا خوش تو ہو جائیں اس بات پر، سبحان اللہ تو کہہ دیں اس بات پر، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ عرض کی تھی یا اللہ نبی کا امتی بنا، بنی اسرائیل کا نبی نہ بنا، کمال تو ہے کچھ، تو خوش نصیب ہے۔
رمضان مبارک کے ان خوبصورت ایام میں حضور پر درود کثرت سے پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ زبانوں پر جو تھوک ہے وہ خشک ہو جائے، زبانیں خشک ہو جائیں، اتنا درود پڑھیں اور پھر سنیں میرا رب جتنا مہربان ہوگا وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں یارو تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار۔ محبت سے سبحان اللہ کہنے، آتے بخشوانے گناہوں کو گناہگار۔ اس شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، یارو ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ توجہ کریں، ایمانوں کو تازہ کریں، یہ لمحات بدلنے کے ہیں، اور ان لمحات میں اس وقت میں دل بدلتے ہیں، اور دل جب دنیا سے پھر کر گنبد خضرا کی طرف مڑ جائیں، دل جب دنیا کی لالچ سے پھر کر مکہ معظمہ کی طرف مڑ جائیں، دل جب اپنے مرکز کی طرف مڑ جائیں، تو وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں اس وقت میں میرا اللہ اپنے بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ دل بدلیے، دل بدلیے، دن بڑے اچھے ہیں، دل بدلیے تاکہ دن پھر جائیں، دن بڑے کٹھن ہیں، دن بڑے مشکل ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر مرکز سے جڑ جائیں گے، میرا اور آپ کا مرکز مکہ و مدینہ ہے، تو نظریں روضہ رسول پر جما لیں اور دل میں کعبہ کو بسا لیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ مشکلیں آسان نہ ہوں۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑے خوبصورت لمحات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان خوبصورت لمحات میں چند خوبصورت قرآن و حدیث کے موتی جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ یہ لمحات مجھے اور آپ کو بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توجہ کریں، اللہ کا ایک نظام ہے، میرے مالک کا ایک نظام ہے۔ بات سب کو سمجھ آ رہی؟ میرے اللہ کا نظام ہے، قدرت ہے میرے اللہ کی، شان ہے میرے اللہ کی، کرم ہے میرے اللہ کا کہ اللہ نے اس کائنات میں طرح طرح کی چیزوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے کچھ چیزوں کو چن کر انہیں فضیلت اور درجہ عطا فرمایا۔ انسانوں میں دیکھیں یہی نظر آئے گا، جانوروں میں دیکھیں یہی نظر آئے گا، یہ جو جگہ ہیں ان میں دیکھیں یہی نظر آئے گا، زمین و آسمان کا نظام دیکھیں یہی نظر آئے گا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنے فرشتے اللہ نے بنائے؟ سوچ سے باہر۔ کتنے فرشتے میرے رب نے بنائے؟ سوچ سے باہر۔ صرف اتنا، بارش کے ایک قطرے کے ساتھ، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، بارش کے ایک قطرے کے ساتھ اللہ 100 فرشتے نازل کرتا ہے۔ یار کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اس مسجد کے پنڈال میں کتنے ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں، وہ اللہ کے عرش کو تھامنے والے، عرش کے کنگرے تھامنے والے، جنت والے، جہنم والے، پتہ نہیں ان لمیٹڈ لا تعداد فرشتے میرے اللہ کے اس کائنات میں موجود ہیں۔ کوئی ان کا شمار کر سکتا؟ کوئی سائنس ٹیکنالوجی فرشتوں کو گن سکتی؟ حالانکہ سائنس نے آج
علم نے کہاں سے کہاں تک رسائی حاصل کر لی، وہ علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، حیرت ہے، مگر سب کچھ کر سکا۔ علم میرے اللہ کے فرشتوں کو گن اور گن بھی ممکن ہی نہیں، کیوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ناممکن بنا دی ہیں، وہ انسان کی پہنچ میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی دسترس میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اتنے فرشتے، یا اللہ اتنے فرشتے تیری کائنات میں جو شمار سے باہر ہے، جو گننے سے باہر ہے، انہیں کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ فرمایا ان سارے فرشتوں میں سے میں نے 4 فرشتوں کو چن لیا ہے، 4 فرشتوں کو چنا میں نے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، کتنے چنے؟ پھر میرا رب فرماتا ہے 4 کو چننے کے بعد میں نے ان 4 میں سے ساری کائنات کے فرشتوں میں سے 4 کو چن کے درجہ دیا، فضیلت عطا فرمائی۔ پھر میرا رب فرماتا ہے ان 4 میں سے بھی میں نے اپنے کرم سے، میں نے اپنی مہربانی سے ان 4 میں سے بھی حضرت جبرائیل کو چن لیا ہے۔ 4 میں سے حضرت جبرائیل کو چنا، وہ سب سے جدا ہے، اور ان کی شان یہ ہے، سبحان اللہ بولیں، اور ان کی شان یہ ہے، انہیں درجہ اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں رب کی ساری محبتوں کے پیغام، جب بھی اللہ نے پیغام بھیجا کسی نبی کو، جبریل کو اللہ نے اس پیغام کا قاصد بنایا اور فرمایا سونے جبرائیل جانا فلان نبی کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا تاکہ دنیا کو خبر ہو تیری شان یہ ہے، تو اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ بن کے رہ گیا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ چنا اللہ نے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل کو، فضیلت دی، درجہ دیا، کیا دیا؟ بات کو سمجھیں، آگے بڑھیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا میں نے رسولوں میں سے بھی، نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، درجہ عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ وہ ہے جن کو میں نے چنا ہے، وہ کوہ طور پہ آتے ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں سارے نبی چنا میں نے، اور جس کو چنا وہ کوہ طور پہ آتا ہے، میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، باقی باتیں نہیں کرتے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنا اللہ نے فرشتوں سے چنا جبرائیل کو، اور نبیوں سے چنا پھر کیسے؟ اللہ نے آدم پاک کو چن لیا، سبحان اللہ بولتے جائیں۔ اللہ نے نوح نبی اللہ کو چن لیا، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو چن لیا، اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو چن لیا، اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو چن لیا، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو چن لیا۔ ان سب کو چنا، یہ نبیوں سے چنے ہوئے، نبیوں سے۔ اللہ اکبر، بات ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کا۔ پہلے نبیوں میں سے نبیوں کو چنا، رسولوں میں سے رسولوں کو چنا، پھر ان چنے ہوں میں سے جس ہستی کو چنا ہے وہ میرا نبی ہے، اور پھر چن کر سارے چناؤ کے بعد پھر محمد عربی کو چنا۔ قرآن کیسی عزت والی کتاب ہے قرآن، تیری عزت کا کیا کہنا، کوئی بات تو ایسی ہے نہیں جو تو نے اپنے سینے میں میرے لیے محفوظ نہ کی ہو، اور کوئی قصہ تو رہا نہیں ہے جو تیرے سینے میں موجود نہ ہو۔ ازل سے لے کے ابد تک، ازل سے لے کے آج تک، آج سے قیامت تک
کوئی انسان نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی فرشتہ نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی رسول نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی زمین نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور درخت کے پتے بھی میرے قرآن میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس پوری کائنات کا علم میرے قرآن میں موجود ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی محفوظ ہے، رسولوں کو ہم نے چنا، چنے ہوئے میں سے پھر محمد کو چنا، چنے ہوئے میں سے پھر محمد کو۔ توجہ کریں، فرشتوں میں سے اللہ نے جبرائیل، پہلے فرشتوں میں سے 4 چنے، پھر جبرائیل چنے، سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، رسولوں میں سے پہلے نبی چنے، رسول چنے، پھر محمد کو چنا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، 4 کتابیں بڑی مشہور اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ فرماتا ہے ساری میری ہے، تورات بھی میری ہے، زبور بھی میری ہے، انجیل بھی میری ہے، لیکن میں نے اپنے کرم سے ان سب میں سے قرآن مجید کو چن لیا ہے۔ ساری کتابوں پر قرآن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، میرے اللہ نے جتنی جگہ بنائی ہے، اللہ اکبر، ساری جگہ میرے اللہ کی، سب میں سے میرے اللہ نے مکہ اور مدینہ کو چنا ہے۔ ساری میرے ہے، لیکن مکہ تیرا کیا کہنا، تجھے میں نے چن لیا۔ اور مدینہ تیرا کیا کہنا، تجھے میں نے اپنے نبی کے لیے چن لیا۔ مکہ میں رسول کو راحت نہ ملی، سکون نہ ملا، میں نے مدینے کو سکون کا گہوارہ بنا کے محمد کو ایسا سکون عطا فرمایا۔ فرمایا محمد یہ سکون صرف تیرے لیے نہیں ہے، بزم کونین میں صبح قیامت تک جو مدینے کے شہر میں داخل ہوگا ہم سکون عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے۔ توجہ کریں، چن لیا اللہ نے، چن لیا شہروں میں سے مکہ مدینہ۔ امتیں 1.25 لاکھ ہے، 1,24,000 پیغمبر کی امتیں۔ خوش نصیبوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے شکر ادا کرو، ساری امتوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ ابھی اپنی عزت بھی تو دیکھیں، شان بھی تو دیکھیں، میرا اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر اور مجھ پر اور آپ پر۔ امتوں میں سے محمد کی امت کو چنا ہے۔ اور بات ختم نہیں ہوئی یہاں، اب بات ختم یہ نہیں، یہ خشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے جنہیں ہم سمجھتے نہیں، پتہ نہیں دن کو ہمارے پاؤں تلے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، یہ پورا انسانی قتل ہے۔ خیال رکھا کریں کہیں پاؤں تلے یہ بیچارے نہ مارے جائیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حشرات الارض، پوری دنیا کے پیلے، پوری دنیا کی چونٹیاں۔ میرا رب فرماتا ہے تمہیں خبر نہیں ہے، میں نے ان چونٹیوں میں سے بھی اس چونٹی کو چن لیا، پسند فرمایا، منتخب فرمایا، جس نے میرے پیغمبر حضرت سلیمان سے آ کر کلام بھی فرمایا ہے، بات سنی بھی ہے، عمل بھی کیا ہے۔ جو ہے یہ کائنات علم سے بھری ہے، کبھی علم کا مطالعہ کرے تو وہ مزہ ملے گا نا، وہ سکون ملے گا۔ یاد رکھو علم پڑھنے والے کو دنیا کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، علم میں اتنا مزہ ہے، قرآن کی تعلیمات میں اتنا مزہ ہے، بندہ کھو جاتا ہے، اسے یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ یہ بزم اگر چلتی رہے، یہ جلسہ چلتا رہے، یہ تقریر چلتی رہے، گھنٹے گزر جائیں، پرواہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی تعلیم میں بڑی ہی مٹھاس چاشنی رکھی ہے۔ اور شہد اتنا میٹھا نہیں ہے جتنا میرے نبی کی باتیں میٹھی ہے، شہد اتنا میٹھا نہیں ہے جتنا قرآن کی آیات میٹھی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو جانتے ہیں کہ شہد کیا ہے، ان کے لیے جو جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، ان کے لیے جو جانتے ہیں نبی کا فرمان، چن لیا میرے اللہ نے۔ حشرات الارض سے ایک چیونٹی کو چنا، وہ نبی سے کلام کر رہی ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، سارے جانور، اللہ نے جانوروں میں سے اس جانور کو چنا ہے جو حضرت صالح کی نظر سے قرآن نے وہ قصہ بھی اپنے دامن میں بچا کے محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سے جانور پیدا ہوتا ہے، فرمایا جانوروں میں اس اونٹ کا نام قرآن میں قیامت تک زندہ ہوتا ملنا ہے۔ یار سمجھے، اونٹ بڑی قابل چیز ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، حلال ہے، کھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے ہو جاؤ، سبحان اللہ بولیں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، نبی کے فرمان سے جڑ جاؤ۔ میں نے قرآن کے دامن میں ایک کتے کا ذکر پڑھا ہے، کتے کا، نسل کا کتا ہے، ذات کا کتا ہے، لیکن اس نے دین سے وفا کی ہے، وقت کے نیک لوگوں سے وفا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ آج رمضان المبارک کی ساعتوں میں پوری دنیا میں پڑھنے والا قرآن، قاری قرآن، اس وقت تک قرآن مکمل نہیں کرے گا جب تک اس کتے کا ذکر نہ ہو جائے۔ یا اللہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی ہمارے چنے ہوئے میں سے چنا ہوا ہے کتا، ہے کتا، ہے کتا، ہے کتا، جسے ہم کہتے ہیں جاؤ یار، کپڑوں سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہماری، ہے کتا، لیکن چناؤ دیکھیں کیا ہے وہ آیت، بقلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ اللہ انداز بیان کیا، او محمد کے غلاموں سچ کرو، دین سے وفا کرو، راستہ کوئی نہیں ہے رسول اللہ کے دین کے بغیر، اور یہ دین کا وفادار اللہ نے اس کا حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ قلبہم، وہ کتا ہے، باسط پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ، ذراعیہ بالوسیط، غار پر اپنے پنجوں کے ساتھ موجود تھا، قیامت تک موجود رہے گا۔ حلیہ بیان کیا رب نے، حالات بیان کیے، کتے کے حالات بیان ہوں قرآن میں، نبی کا امتی رہ جائے شرمندگی ہے۔ کان کھول کے بات سننا، ہم اتنے کمزور لوگ کہ تراویح کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتے اور دعائیں جنت کی کر رہے ہیں۔ کوئی جنت والا کام بھی کرنا ہے۔ اس کتے نے اور کچھ نہیں کیا، سجدے نہیں کیے، تسبیحات نہیں پڑھی، بس جو اللہ والے تھے ان کے دامن سے جڑا رہا، کہنے لگا جہاں جاؤ گے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھونکو گے تو لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اپنوں کو نہیں بھونکتا، غیروں کو بھونکا کرتا ہوں، کتا ہوں۔ جو کتے ہیں نا کتے، یہ کتے جو بھونکتے ہیں ہم سمجھتے پتہ نہیں کس کو، یہ حقیقت کچھ اور ہے، یہ فلسفہ کچھ اور ہے۔ اور یارو یہ مجھے اور تجھے نہیں بھونکتے، یہ ہمارے دشمن ابلیس کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کتا کتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، حضور کی امتی بڑی عزت والا ہے، اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ اگر کتا جنت میں جائے گا نا، دکھ کی بات، کتا جنت میں جائے اصحاب کہف کے ساتھ، حضور کا امتی رہ جائے تو شرمندگی کی بات ہے۔ آؤ اعمال درست کریں، آؤ بخشش کا مہینہ ہے، ہائے ہائے رحمت کا مہینہ ہے، اوے کرم کا مہینہ ہے۔ کس منہ سے بتاؤں، منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، کن لفظوں سے بتاؤں، لفظ توڑے ہیں کمال بڑا ہے، اور کس انداز سے بتاؤں، بے ڈھنگا انسان ہوں، انداز ہی نہیں آتا کہ میں بتاؤں رمضان ہے کیا۔ اتنا سمجھ لیں، اللہ نے ان چنے ہوئے میں سے میرے رب نے سال کے 12 مہینے بنائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ 12 مہینے سال کے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ پھر وہ فرماتا ہے اور دنیا والوں، ان 12 مہینوں میں سے میں نے رمضان مبارک کو امت مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چنا ہوا، چنیدہ، منتخب چنا ہوا، اور پھر انداز محبت میرے اللہ کا دیکھو، فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ یا اللہ تیری رحمت نہیں ہے،
تیری رحمت نہ ہو تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، تیری رحمت نہ ہو میں پی نہیں سکتا، تیری رحمت نہ ہو میں مسجد نہیں آ سکتا، تیری رحمت نہ ہو میں چل نہیں سکتا، تیری رحمت نہ ہو میں جی نہیں سکتا۔ تو پھر رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کیا سال کے 12 مہینوں میں باقی دنوں میں رحمت نہیں ہے؟ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے میرے بابو، امت سے فرماؤ رحمت ہے۔ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی ہے تو جواب آتا ہے، اس 10 دنوں میں میری رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے، جو گناہگار میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا، جو بدکار سیاہکار میری رحمت کے سمندر میں غسل کرے گا، اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک فرما دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان اللہ کی رضا کے لیے صحیح رکھا، قرآن سنا، نماز تراویح صحیح پڑھی مکمل ایمانداری کے ساتھ، راتوں کو نماز تراویح پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، لوگوں کا خیال رکھا اور لوگوں کو اذیت نہ دی، اللہ حضور میرے آقا فرماتے ہیں اس کے 30 روزے بعد میں پورے ہوتے ہیں نا، میرا اللہ پہلے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا کس سے کہوں یہ قصہ درد، کس سے کروں یہ بات، کون کس کو سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ دنیا اتنی بے خوف ہے، لوگ ہم اتنے بے خوف ہو چکے ہیں، اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اس کے سوا کوئی چارہ اور گزارا نہیں ہے۔ آؤ در خدا پہ جھک جائیں، بس یہ تقریر اتنی کافی ہے کہ در خدا پہ جھک جائیں دل و جان سے۔ پتہ نہیں پھر رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ آؤ ایک کام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی اصلاح کے لیے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 50 ہو گئے، 10 چھوڑے۔ آؤ ایک کام کرتے ہیں، میں اور آپ سارے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور دیکھو اپنے رشتہ داروں میں، پیاروں میں، والدین میں، عزیزوں میں کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے۔ سوچو سوچو بھائی، سب کو اختیار ہے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں۔ یہ تعداد 20 تک جا پہنچتی ہے، دیکھ صاحب 20 تک جا پہنچتی ہے، اپنے دوستوں سمیت ملا کے 40 تک جا سکتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی۔ اور گزشتہ سال جنہیں رمضان ملا اس سال نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے اور آپ کو پھر رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آؤ آخری رمضان سمجھ کے اللہ سے صلح کر۔ کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا دوبارہ رمضان پاؤں گا، آؤ آخری رمضان سمجھ کے صلح کر لیں۔ اے رحمت کا مہینہ، اتنی رحمت عام، 10 دنوں کو میرے اللہ نے رحمت فرمایا ہے، دوسرے 10 دنوں کو میرے اللہ نے مغفرت اور بخشش کا نام دیا ہے۔ سب کچھ میرے لیے ہے۔ دعا کرو اللہ بدبختی سے بچائے، دعا کرو اللہ بدبختی سے بچائے۔ آؤ یار خدا کا واسطہ اپنی مسجدیں آباد کرو، آؤ اپنی مسجدیں آباد کرو، آؤ اپنی صفیں پورا کرو۔ جس دن جمعہ کی نماز اور فجر کے نمازی برابر ہو جائیں گے، سن رہے ہو بات؟ جس دن جمعہ کے نمازی اور ہر فجر کے نمازی برابر ہو جائیں گے، اس دن دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ معمولی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی بات، اپنی بات نہیں کر رہا، آل حق کی بات کر رہا، یہ ان کا جملہ ہے۔ رمضان میں بھی اگر مسجدیں خالی ہوں تو دکھ کی بات ہے۔ کوئی بندہ بدبخت رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہ پڑھے، بدبخت ہے یار۔ رمضان میں بھی کسی کو مسجد جانے کا موقع نہ ملے، وہ سمجھ جائے رب پکا ناراض ہے۔ رمضان میں بھی نہیں چاہتا میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے۔ میں عرض کروں گا ان دوستوں کو جو نماز تراویح 1.5 پارہ نہیں سن سکتے، مشکل ہے یار، وہ آئیں فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ مشورہ دے رہا ہوں، فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہٹے کٹوں کی، اس کی جو بندہ بیمار ہے اور وہ نہیں بیٹھ سکتا، صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آئے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیں، گھر واپس چلا جائے
اور پھر گھر جا کے وہ نماز تراویح جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اس کے بعد وتر گھر میں پڑھ لے، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ لیکن ہم اس فکر سے ہی خالی ہیں، ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ اتنے انتخابات میرے اللہ نے چن چن کے رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس لیے کہ ہم سیدھے ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور دوستوں سے، جوان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز تراویح میں کوتاہی نہ کریں، بالکل کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہم کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کے، آج 9واں ہے، رحمت کا ایک دن رہ گیا۔ آؤ وہ دن ختم ہونے سے پہلے ہمیں پتا چل گیا ہے، آؤ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غسل کر لیں، آؤ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ پھر دوسرے 10 دن فرمایا مغفرت کے ہیں، بخشش کے ہیں، گناہوں کی معافی کے ہیں، پھر معافی مانگو۔ پھر تیسرے 10 دن فرمایا ان کا نام ہے عشرہ نجات، یا اللہ نجات کس چیز سے مانگنی ہے؟ جواب آتا ہے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے انسانوں کی انتظار میں ہے۔ بس جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہنم سے پناہ مانگ لی، جہنم سے بچت مانگ لی، میں رب اپنے کرم سے اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہوں۔ رحمت بھی یاد کرے، مغفرت بھی یاد کرے، بخشش بھی یاد کرے، اور پھر جہنم سے نجات بھی یاد کریں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہے، رمضان عربی لفظ ہے رمضان، اور عربی میں زواد نہیں ہوتا، رمضان ہے یہ صحیح لفظ، عربی میں زواد کا کنسپٹ نہیں ہے، اور نماز غلط ہو جاتی ہے جب ہم نماز میں زواد پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی تحقیق ہے اس پر، میری پوری زندگی کی تحقیق ہے، ویسے ہی نہیں دل میں آیا چھوڑ دیا نا، میں ذمہ دار آدمی ہوں الحمدللہ۔ زواد پڑھنے والی کی نماز درست نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ عربی میں ہے ہی لفظ ہی نہیں۔ ضمن آ گئی بات، کوئی بندہ خفا نہ ہو، حق کی بات بتانی چاہیے، یہ گردن کٹ بھی جائے نا تب بھی حق نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں ہوتی اس شخص کی نماز جو زواد پڑھتا ہے، ہوتی نہیں، تحقیق کر لیں، کتابیں میں موجود ہے، قرآن بھی حدیث بھی، اور اگر مرکز کی طرف جائیں گے تو سعودی عرب موجود ہے، پتہ کر لیں، وہاں دانت توڑتے ہیں، منہ توڑتے ہیں کوئی بندہ زواد پڑھے، اگر قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مصر میں، فرانس میں، جتنی بھی سوائے پاکستان کے چند لوگوں، ٹھیک کر لیں اپنی غلطی۔ ایک عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے یار، یہ جماعتی کمپٹیشن چھوڑیں، یہ مقابلے چھوڑیں۔ میں جماعت میں ہوں، بس غلط بھی ہوں تو غلطی کرتا رہوں گا، چھوڑو یار، اللہ کے لیے چھوڑو۔ نہیں ہے قرآن میں زواد، کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر اس پر ثبوت پیش کرے، فقیر حاضر ہے، لڑائی نہیں، اس کو پورے دلائل دوں گا، قرآن و حدیث نہیں ہے زواد، لڑائی نہیں۔ اس کو مت کوئی بندہ سمجھے کہ استاد کوئی آگ لگا رہے، میں سخت مخالف ہوں آپ کا۔ ایک ہو جائیں اللہ کے دین پر اکٹھے ہو جائیں سارے، اور غلط بات کو چھوڑ دیں۔ ہاں میں غلط بات کرتا ہوں، مجھے چاہیے میں چھوڑ دوں، آپ کرتے ہیں آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں، رمضان ہے، رمضان بنا ہے رمضان سے، عربی ہے عربی، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والی چیز۔ کیا؟ رمضان کا معنی ہے جلا دینے والی چیز۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کا تحفہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث ہی کہتے ہیں روزہ رکھنے والا، رمضان صحیح رکھنے والا، اللہ اس کے سارے گناہ جلا دیتا ہے اپنے کرم سے، اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک، وہ صحابی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال نوکری کرنے والا غلام کہتا ہے میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرا امتی رمضان کے روزے رکھنے والا اگر وہ صحیح ایمانداری، دیانتداری اور یقین کے ساتھ رکھے، میرا مالک اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن ادھر ادھر والے روزے نہیں،
وہ روزے جو رسول نے بتائے ہیں، وہ طریقہ جو رسول نے بتایا ہے، اس کے مطابق سحری، اس کے مطابق افطاری، اس کے مطابق نظر کا استعمال، اس کے مطابق کان کا استعمال، اس کے مطابق زبان کا استعمال، اس کے مطابق ہاتھ کا استعمال، اس کے مطابق پاؤں کا استعمال، اس کے مطابق اس کے اصولوں اور وضع کردہ قوانین کے مطابق سوچ کا خیال. جب یہ روزہ ہوگا 30 بعد میں پورے ہوں گے، میرا مالک مجھے اور آپ کو پہلے گناہوں سے نجات عطا فرمائے گا. کنواں ہے، کنواں دیکھتے ہیں، کنواں چشمہ، سمجھ رہے ہیں؟ تھکتے نہ گئے؟ سبحان اللہ چھوڑے. پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، چشمے کی طرف جاتا ہے. جب پیاس لگی ہے دوڑتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ چشمہ اٹھ کے پیاسے کے پاس آیا ہو؟ بڑی قابل توجہ بات کر رہا ہوں، توجہ کریں گے. بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ آل حق فرماتے ہیں اللہ نے مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو ساری کائنات کے پیاسوں کے لیے کنواں بنایا ہے. اور مشرق سے جانے والا، مغرب سے جانے والا، سعودی عرب سے جانے والا، پاکستان سے جانے والا، انڈونیشیا سے آنے والا، جو جہاں جہاں سے جاتا ہے وہاں جا کے اپنی پیاس بجھاتا ہے. آل حق فرماتے ہیں اللہ نے رمضان المبارک کو کنواں نہیں بنایا ہے، بارش کی طرح بنایا ہے. یہاں عجیب فلسفہ ہے. چشمے خود چل کے آ رہے ہیں، ہر دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، صبح بھی شام بھی. او بندیا غفلت نہ کر، او بندیا غفلت نہ کر، یہ نیند پوری ہو جائے گی. جاگ جاگ دے، اللہ کی رحمتیں لے کے آیا ہوں. آل حق فرماتے ہیں اللہ نے رمضان المبارک کو بارش کی طرح بنایا ہے جو ہر گھر پر برستی ہے، ہر چار دیواری پر برستی ہے، ہر بنجر زمین پر بھی برستی ہے، ہر زرخیز زمین پر بھی برستی ہے. اور اللہ والو خوش ہو جاؤ، اللہ نے رمضان المبارک کو رحمت کی بارش بنا کے میرے اور آپ کے گھروں پر نازل فرما دیا ہے. اب بارش کے موسم میں بھی بندہ غسل نہ کرے، جی آخر ٹھنڈ لگتی ہے، بارش کے موقع تے تو غسل کرنا چاہیے. پائی شفیق، رحمت کا مہینہ، کرم کا مہینہ، اللہ نے بارش بنایا. روزے رمضان کو بارش بنایا، بارش کی طرح. مکہ مدینہ کو اللہ نے کنواں بنایا، چشمہ بنایا. سارے پیاسے وہاں جاؤ لاکھوں خرچ کر کے. اور فرمایا میری امت کے مسکین، سبحان اللہ بولو یار، اے میری امت کے مسکین میرے اللہ کہاں جائیں گے؟ اور جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ تیرے گھر میں کیسے آئے؟ اور جن کے پاس وقت افطاری کے لیے سامان نہیں ہے وہ تیرے دروازے پر کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا غم نہ کرو مصطفیٰ کی امتیوں، رمضان کو بارش بنا کے تمہارے گھروں میں دے دوں گا. جسے چاہیے ہو، جہاں چاہیے ہو، سیراب ہو جائے، ہم نے چشمے تمہارے گھروں میں دے. آخری بات قسم اللہ کی بیت اللہ کو ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں، قرآن مجید شفیق صاحب لے آئے، میں ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں نجات کا راستہ صرف دین ہے. بس ایک گل دلت لکھ کے چلیے، نجات کا راستہ صرف قرآن ہے، نجات کا راستہ صرف مسجد ہے، نجات کا راستہ صرف مصطفیٰ کی محبت ہے. ان رشتوں سے جڑ جاؤ، جہاں بھی شرمندگی ہوئی میرا گریبان آپ کا ہاتھ. بالکل سیدھی سادی بات ہے. آپ میرے گریبان پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم نے رسول اللہ کو لیا، ہم نے قرآن کو لیا، ہم نے گھر میں قرآن کی تعلیمات عام کی، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہم نے بچوں کو دین پڑھایا، ہم مسجد کے کام میں لگے رہے، نقصان ہو گیا ہے. میرا گریبان آپ کا ہاتھ. اور اس کے علاوہ کوئی کامیاب ہو جائے پھر بھی میں حاضر ہوں ان راستوں کو چھوڑ کر.
تو آؤ فکر کا موقع ہے، حسین لمحات ہیں جمعۃ المبارک کے، اللہ سے وعدہ کرو انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے دین سے جڑیں گے، سارے بولو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اللہ اس مرکز کو کامیابیاں عطا فرمائے، یہ مرکز دین کی صحیح روح آپ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے جب تک فقیر زندہ ہے۔ انشاءاللہ کوئی بات خلاف شرع اس مرکز سے نہیں سنیں گے آپ، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات اس مرکز سے نہیں سنیں گے آپ۔ دین حق کی صحیح روح پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو سینے سے لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔